السلام علیکم دوستو، آج بات کریں گے سردی میں ان ٹھنڈی غذاؤں کا استعمال خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سردیوں کا موسم زوروں پر ہے اور اس کے ساتھ ہی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ موسم کے لذیذ کھانوں اور پکوانوں کا ایک مجموعہ آتا ہے۔ ہر کوئی ان کھانوں سے بخوبی واقف ہے جو ہمیں سردیوں میں کھانے چاہیے۔ ان میں موسمی پھل، سبزیاں اور تمام ایسی چیزیں ہیں جو گرم اور غذائیت بخش ہوتی ہیں۔ لیکن ان کھانوں میں کون سی ایسی غذائیں ہیں جن سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے؟ اس شعبے میں ماہرین اور غذائیت کے ماہرین کا مشورہ ہے کہ بہتر صحت اور قوت مدافعت کے لیے سخت سردیوں کے موسم میں کھانے پینے کی مخصوص اقسام اور غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک صحت مند مضبوط جسم کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ غذاؤں کو آزمائیں اور کچھ کو چھوڑ دیں۔ ایسے کھانے جو انفیکشن کی وجہ بن سکتے ہیں ان کو مت استعمال کر لیں۔ ان میں ٹھنڈے درجہ حرارت والے کھانے شامل ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے درجہ حرارت والے کھانے: اگر آپ فریج سے ٹھنڈی سیدھی کولا کی بوتل لینے کا سوچ رہے ہیں، دوبارہ سوچ لیں۔ ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈے کھانے سے جسم کا دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے، جس سے انسان بآسانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ کنسلٹنٹ نیوٹریشنسٹ روپالی دتہ کہتے ہیں، سردیوں کے موسم میں سرد درجہ حرارت والی غذائیں نہیں پینی چاہیے کیونکہ جسم کو انہیں جسمانی درجہ حرارت تک لانے کے لیے دو گنا محنت کرنی پڑتی ہے۔ دودھ کی ٹھنڈی مصنوعات: دودھ کی مصنوعات جسم میں بلغم پیدا کرتی ہے۔ بلغم ایک ایسی خصوصیت ہوتی ہے جو آپ کے سینے کی گھرگھراہٹ اور آپ کے جسم کو دیگر انفیکشن کا شکار بنا سکتی ہے۔ اس لیے سردیوں میں دودھ، شیک اور اسموتھی جیسی ٹھنڈی ڈیری مصنوعات کا استعمال محدود کرنے کی کوشش کریں۔ دہی بھی سردیوں کے موسم میں دوپہر کے کھانے کے بعد کھانے سے پرہیز کیا جانا چاہیے کیونکہ وہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور اس کا زیادہ استعمال یا فریج میں رکھی ہوئی ٹھنڈی دہی کا استعمال سینے کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ جس لوگ ہسپتال کے چیف ڈائٹیشین ڈیل ٹی چنڈوواڈیا کہتے ہیں، کچھ لوگ ڈیری مصنوعات یعنی دودھ کی مصنوعات کے لیے خاص طور پر حساس ہوتے ہیں، اور ماہرین کے مطابق دودھ کی ٹھنڈی مصنوعات بلغم بناتی ہے۔ اس لیے جو لوگ بآسانی نزلہ اور کھانسی کا شکار ہوتے ہیں انہیں ڈیری سے سردیوں میں پرہیز کرنا چاہیے۔ گوشت اور پروسیسڈ فوڈز: سردیوں کے موسم میں بھاری غذائیں جیسے گوشت کو کھانے کا مشورہ نہیں دیا جاتا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جسم کو ان چیزوں کو ہضم کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایسے وقت میں سستی کا شکار ہو جاتے ہیں جب جسمانی فعالیت پہلے ہی کم ہو جاتی ہے۔ اس سے ہاضمے کے مسائل اور وزن بھی بڑھ سکتا ہے۔ سرد موسم میں پروسیسڈ فوڈز کو بھی کم سے کم کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں میں الرجی کو جنم دے سکتے ہیں۔ پی ڈی میں سینئر آفیسر ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ کھانے کی اضافی اور ٹھنڈی چیزیں افراد میں متغیر ڈگریوں پر الرجی کے رد عمل کو متحرک کرنے کے لیے مشہور ہوتی ہیں۔ سلاد اور کچا کھانا: نیوٹریشنسٹ اور مائکرو بائیوٹیک ہیلتھ کوچ شلپا اروڑا این ڈی کے مطابق سردیوں میں دوپہر کے کھانے کے بعد سلاد اور کچے کھانے سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھنڈی اشیاء کھانے سے تیزابیت اور پھاڑا بڑھتا ہے۔ دوپہر کے وقت ہاضمہ اپنے عروج پر ہوتا ہے، اس لیے صرف ان اوقات میں موسمی ٹھنڈی سلاد جیسی مولی اور کچی سبزیاں کھائیں۔ جوس اور ٹھنڈی ایریٹیڈیا کاربونیٹڈ ڈرنکس: ہم سب جانتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن ماہرین کا مشورہ ہے کہ تمام مشروبات، پھلوں کے جوس اور دیگر میٹھے مشروبات کے استعمال کو محدود کرنا بہتر ہے۔
इनमें शुगर की ज़्यादा मिकदार होती है जो जिस्म के इंसुलिन के खिलाफ मज़ामत पैदा करती है और इस तरह क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो सकती है। माहिरीन कहते हैं ताज़ा फल खाएं और फलों के जूस से परहेज़ करें। सर्दियों में ताज़ा फलों के जूस से परहेज़ करना चाहिए। मिठाइयाँ, बहुत सारे त्यौहार सर्दियों के मौसम के साथ मिलते हैं और तकरीबात खुद ब खुद मीठे खानों और लजीज मीठों से वाबस्ता हो जाती है। ताहम सीनियर ग़िज़ाई माहिर स्वीडल ट्रेंडार्ड तजवीज़ करते हैं कि यह मीठी अशिया सख्त दर्जा हरारत में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मुतासर कर सकती है, इसलिए मीठे दांत या स्वीट टूथ को लाड करते हुए अपने क़ुव्वत मुदाफ़ियत पर भी नज़र रखें। हाँ, शुगर सोज़श को बढ़ाती है और इससे मुंसलिक दर्द को भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम करती है, जिससे आपको सांस के अमराज का ख़तरा हो सकता है। वो कहते हैं कि सेहतमंद, गर्म और महफूज रहें। इस मौसम सरमा में अच्छी ग़िज़ायत को ज़ख़ीरा करना ना भूलें। मशवरे समेत ये मवाद सिर्फ़ अमूमी मामलात फ़राहम करता है, ये किसी भी तरह मुस्तनद तिब्बी राय का मुतबादिल नहीं है। मज़ीद मालूमात के लिए हमेशा माहिर या अपने डॉक्टर से रुजू करें। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।